اگر اتنا اس میں فضیلت ہوتی، معاذ اللہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو کیوں نہیں پڑھ رہا؟ جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، جب تک آپ روح کے ساتھ، اور یہ یاد رکھیں لفظوں کا اثر نہیں ہوتا۔ اقبال سے کہا کسی نے کہ یار میں بڑی تقریریں سنتا ہوں، فلانے کی بھی فلانے کی بھی فلانے کی بھی، سمجھ نہیں آتی، تو اقبال کہنے لگے جا کسی درد دل والے کے پاس جا کے بیٹھ، اور اس کے پاس جا کے بیٹھ جو تیرے سامنے لفظوں کا ہیر پھیر نہ کرے بلکہ اپنے اندر کا درد نکال کے تیرے آگے رکھے، جملوں کی کمی بیشی نہ کرے، الفاظ کا اتار چڑھاؤ نہ کرے، نعرے لگانے کے لیے اور نوٹوں کی جو ہے وہ واٹ کے لیے بات نہ کرے، بلکہ وہ ہم تو جائز ناجائز بھی نہیں دیکھتے، چلتا رہتا ہے سارا کچھ ہی، جا۔ اور پھر اقبال نے ایک فقرہ کہا جو بڑا خوبصورت ہے، اقبال کہنے لگے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر، اور اگلا فقرہ اس سے بھی کمال کہا، کہنے لگے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اس کے پر نہیں ہوتے، وہ اڑتی نہیں، پر کوئی نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے سارے زمانے میں عام کر دیتا ہے، وہ پرواز کرنے لگ جاتی ہے، پورے زمانے میں وہ ان لوگوں کے خیالات پھیل جاتے ہیں، ان کے نظریات پھیل جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں بچوں کو ہم لیکچر دیتے ہیں 1.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، اس لیکچر کی بچوں کو ضرورت نہیں ہوتی، بچوں کو بات کرنی چاہیے 1-2، اور اس بات میں وزن ہونا چاہیے، اور آپ سب سے پہلے وہ جو آپ کہہ رہے ہو اس کا سب سے پہلے آپ نمونہ ہو، وہ چیز بچہ آپ کے کردار میں، آپ کی طبیعت میں وہ دیکھ چکا ہو۔ قرآن مجید سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا، میرے رب کریم کو باپ بیٹے کا سٹائل اتنا پسند آیا کہ اسے قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ کبھی باپ بیٹے کی گفتگو بھی کسی نے نقل کی ہے، باپ بیٹے کی گفتگو بھی کبھی کسی نے کتاب میں نوٹ کی ہے، لیکن مالک کو اتنا پسند آیا یارو، باتیں باپ بیٹے کی تھیں، اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرما دی۔ یار اتنا خوبصورت تھا باپ بیٹے کا انداز تکلم دیکھیے، باپ بیٹے سے کہتا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے اللہ، نہیں کیا او ادھر آئے نا، یا بنیا، اے میرے، دیکھیں لفظوں کا حسن، اے میرے بیٹے، اپنے حق میں قائل نہیں کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑی محنت کی، اب تو پیسے کمایا کر، مجھے دیا کر، تجھے نہیں پتا ماں باپ کی، ہم سارا دیہڑی یہی ڈیوٹی کرتے ہیں، سارا دن یہی کام ہے کہ میری قدر کر، باقی سب ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نماز قائم کر، نماز قائم کر۔ نماز قائم کرنے کا معنی یہ کہ ظاہری آداب کے ساتھ بھی پڑھ، باطنی آداب کے ساتھ بھی پڑھ۔ اور پھر حضرت لقمان بیٹے کو بٹھا کے آغوش محبت میں پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں نماز قائم کر، اور پھر یہ نہیں کہا کہ تو اپنی قبر صحیح کر، تجھے کیا لگے دوست تیرے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ، وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، پھر تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کر۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اور پھر پتہ ہے جب کوئی بھلائی کا حکم دے برائی سے منع کرے تو اسے تکلیف بھی آتی ہے۔ پھر اپنے بیٹے کو کہنے لگے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس رستے میں جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے تو نے صبر بھی کرنا ہے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے رستے میں جب کوئی مصیبت آئے تو بیٹے تو نے اس پر۔ اور اب باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہنے لگے بیٹے یہ تو ایسے نہ سمجھا کہ نماز پڑھنا کوئی عام کام ہے، ایسے ہی نہ سمجھنا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا کوئی عام کام ہے، یہ عام کام نہیں، اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا یہ بڑے حوصلے والے کام ہے، یہ بڑے حوصلے والے، بڑے ہمت والے کام ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ باپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہا ہے۔ ملا جامی نے اس کو لکھا ہے، مولانا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس امام حسن اور حسین جب بھی جاتے تھے نا، بی بی صاحبہ یہ آیت پڑھ کے سناتی تھی، یہ آیت بی بی صاحبہ سناتی تھی کہ بیٹے نماز قائم رکھنی ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اس رستے میں جو مصیبت آئے گی اس پہ، اور ان ذالک من عزم الامور، بیٹے یہ معمولی کام نہیں، یہ بڑے عزم والے کام، یہ بڑے حوصلے والے۔ ماں جب ان لفظوں میں تربیت کرے، ماں جب کہے
دیکھا نا میرے بھائی، ماں جب سچ کا درس دیتی ہے تو بچہ سچ ہی بولتا ہے. اور اگر اماں کہے کہ بیٹے میں بات کرنے لگی ہوں تیری دادی کو نہ پتا چلے، یہ پھپھی کے سامنے نہیں کرنی، بلکہ کئی دفعہ اماں کہے ابا آئے نا رات کو تو اس کو نہیں بتانا، اور پھر اماں ٹھیک 15 منٹ کے بعد کہ بیٹا ہمیشہ سچ ہی بولنا، تو سچ بولے گا. کیوں بولے؟ کیونکہ اس لیے کہ اماں نے اسے پہلے بتا دیا ہے کہ سچ یہ بات کرنی نہیں کسی سے، میں کر رہی ہوں پر تو نے کسی سے نہیں کرنی. تو آپ نے 3 لیکچر تو اس کو جھوٹ کے دے دیے. اب اگر آپ اسے کہیں سچ بول تو وہ بولے گا. آپ نے خود کہا کہ بیٹے یہ ٹیلی فون اٹھا، اس بندے کے پیسے دینے، اس فون سن، اس کو کہنا کہ میرے ابا جی فون گھر میں بھول گئے. پھر دروازے پہ دستک ہوئی، آپ اندر بیٹھے تھے، بچے سے کہا کہ جا کے باہر کہہ دو کہ ابا جی گھر میں موجود ہے. پھر آپ نے ٹھیک ہے 1 گھنٹے کے بعد اس کو سچ کا لیکچر دینا شروع کر دیا. بولے گا سچ؟ وہ بھی پھر جائے گا نا جب اپنے دوست کے گھر، تو ٹیلی فون ابا جی کا آئے گا تو دوست کو دے کے کہے گا ابا جی سے کہے کہ وہ ٹیلی فون میرے پاس بھول گیا، کیونکہ یہ آپ نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے. یاد رکھیں، گھر کے اندر جب تک آپ کا کردار، آپ کا اخلاص، آپ کا درد، حضرت غوث پاک جیلانی پیر بعد میں بنے، عالم بعد میں، اگرچہ پیدائشی ولی تھے، لیکن غوث اعظم کہتے ہیں میں نے سبق استاد کے پاس بعد میں پڑھا. میں نے حضرت ابو سعید مخزومی کے ہاتھ پر بیعت بعد میں ہوا، خلافت بعد میں ملی، سارا کچھ بعد میں ہوا. پہلے دن جب گھر سے نکلا، ابا جی میرے وصال کر گئے تھے، کہتے ہیں میری ماں نے، سید زادی نے مجھے گود میں لیا اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگی عبد القادر ایک وعدہ میرے ساتھ کر، زندگی میں تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، تیری زبان سے جھوٹ ہے. اور غوث پاک فرماتے ہیں جب میری ماں میرے ساتھ یہ بات کر رہی تھی تو میری ماں رو رہی تھی، رو رہی تھی. کبھی رو کے بھی کسی نے نصیحت کی ہے بچوں کو؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ پر میری ماں کی بات طاری ہو گئی، طاری ہو گئی میری ماں کی بات. وہ میری ماں نے آنسوؤں کے اندر لپیٹ کر جو مجھے تحفہ دیا تھا نا سچ کا، وہ میرے ذہن پر، دل پر، روح پر چھا گیا. اور ڈاکو جب لوٹنے آئے تو 100 دینار کپڑوں میں سلا ہوا تھا. وہ کبھی کسی نے ڈاکوؤں کو بھی بتایا کہ پیسے ہیں تو لے لو؟ یہاں تو شریعت بھی بڑی ساری گنجائش دیتی ہے کہ بچاؤ اپنا مال. لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں نے مجھے آنسوؤں میں لپیٹ کر دیا تھا، لپیٹ کر کے سچ بولنا ہے. تو مائیں عظیم ہو تو پھر بیٹے بھی عظیم ہی ہوتے ہیں، ماں عظیم ہو تو بیٹا بھی پھر عظیم ہی ہوتا ہے. لپیٹ کر سچ کا تحفہ دیا تھا. تو سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں جب انہوں نے آ کے کہا نا کہ تیرے پاس کیا ہے، تو میں نے کہا 100 دینار ہے. اس نے جیبیں بھی کھولی، ہاتھ بھی کھولے، جوتے بھی اتارے، پگڑی بھی کھلوائی، کوئی شے نہ نکلی. تو کہتے ہیں وہ سردار کے پاس لے گیا، کہنے لگا سردار یہ عجیب بچہ ہے، کہتا ہے 100 دینار ہے، سارا ڈھونڈ لیا ملے نہیں، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو کہتے ہیں جب اس نے کہا نا جھوٹ بول رہا ہے، تو حضرت غوث اعظم کہتے ہیں مجھے جلال آیا، غصہ. میں نے کہا خبردار یہ بات نہ میرے ساتھ آج کے بعد کرنا، میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ میرے قریب نہیں آ سکتا، خبردار. یہاں بچوں کو غصہ تب آتا ہے جب مرضی کا برگر نہ ملے. غوث اعظم کو غصہ کب آیا؟ خبردار سارا کچھ کر، آج کے بعد یہ لفظ نہ کہنا میں جھوٹ بولتا ہوں. عبد القادر جھوٹ نہیں بول سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا پھر بتا پیسے کدھر ہیں؟ تو حضرت غوث اعظم نے بٹن کھولے اور الٹ کر کے کرتا کہنے لگے میری ماں نے سیے تھے. 12 سال کے غوث پاک، ایک روایت ہے 14 سال. یہ ہم لوگ اس کو کہانی سمجھتے ہیں، کہانی نہیں بھائی. یہ واقعہ اگر تیرے میرے سامنے ہو تو اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں میں اور آپ بھی توبہ کر دیں، کیونکہ وہ واقعہ نہیں ہو رہا تھا، وہ کیفیات تھی، وہ طاری تھا سارا کچھ اس وقت. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیسے 14 سال یا 12 سال عمر مبارک ہے. ڈاکو اس کا سردار کہتا مجھے 22 سال ڈاکے مارتے ہو گئے تھے، اور 14 سال کا بچہ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی. 14 سال کا بچہ غوث اعظم نے پلٹ کے دکھا یہ پیسے. تو وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ بچے کے جذبات کس طرح کے ہیں، افکار کس طرح کے ہیں، خیالات کس طرح. کہتا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں علم سیکھنے بغداد جا رہا ہوں. تو کہا بیٹا دنیا پیسے چھپاتی ہے، تو نے بتایا کیوں؟ تو حضرت غوث اعظم نے پیسے اتار کے پھینک کے کہنے لگے پیسے تو رکھ، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ سچ بولوں گا.
لے پیسے تجھے دے رہا ہوں. ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے بچے کی اتنی عمر نہیں جتنے مجھے پاپ کرتے سال گزر گئے، پر اس بچے کا ماں سے کیا ہوا وعدہ مجھے بدل گیا. میں دوڑ کے پیچھے گیا، میں نے کہا عبد القادر مجھے بھی یار بغداد ہی لے چل. کہا وہاں کیا کرنا ہے؟ کہا جس استاد کے پاس تو آگے بیٹھ کے پڑھے گا میں اس کے پیچھے بیٹھ جایا کروں گا، چلو بڑھاپے میں بھی کو رٹا لگا کے قرآن و سنت سیکھ جاؤں گا. تو کہتے ہیں تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے عبد القادر تو ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا، میں رب سے کیے ہوئے وعدے توڑ رہا ہوں. توبہ میری. ڈاکوؤں سے کہنے لگے جاؤ کوئی سردار اور بنا لو. مجھے تو ماں بیٹے کا رشتہ جیت گیا ہے، یہ ماں بیٹے کا رشتہ مجھے جیت کے لے گیا، میں جیت گیا ماں بیٹے کے رشتے میں، یہ مجھے فتح کر گئے، تم کوئی اور سردار بنا لو. تو 22-23 ڈاکو تھے، پیچھے آ کے بیٹھ کہنے لگے سردار اگر گناہ اکٹھے کیے ہیں تو نیکیوں میں اکیلا تو نہ چھوڑ. او بھائی ماں بیٹے کا رشتہ اور ماں بیٹے کی تربیت، تو 14 سال کا بچہ توبہ کرا جاتا ہے. پر مصیبت یہ ہے کہ ہم وہ مائیں تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ہم نے سدا ناکام نہیں رہنا. مائیں تیار کرنی ہے. مائیں تیار یہ والا مطالبہ نا بیوی سے کرتے ہیں کہ میری بیوی فٹافٹ صحیح ہو جائے، بیٹی سے کریں یہ مطالبہ، بہن پر کریں یہ محنت. یہ والی میرے حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا، جناب خنسا حضور کی ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا. دور جاہلیت میں ان کا ایک بھائی قتل ہو گیا تھا. انہوں نے اپنے بھائی کے جانے پر، قتل ہونے پر ایک مرثیہ کہا تھا. وہ مرثیہ اتنا مشہور تھا کہ جہاں بھی پڑھا جاتا لوگ اپنا کوئی جانے والا یاد کر کے رونے لگ جا. ہمارے ہاں تو اب نعت خانوں نے رواج بنایا نا، جس کے گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے اسے اور زیادہ رلاتے ہیں. میاں صاحب تو شعر لکھ گئے تھے، کوئی یہ تو نہیں انہوں نے کہا تھا کہ سارے کلاتے ہی پڑے اجے. انہوں نے تو شعر لکھا تھا نا، باپ مرے تے سر ننگا ہوندا تے پائی مرن تے کنڈ خالی تے ماما بعد محمد بخشا کون کرے رکھوالی. اب اس کو پتا ہے اس پہ روئیں گے بھی زیادہ، نوٹ بھی زیادہ دیں گے، تو ہر جگہ جا کے نا بات یہی چھیڑ دیتا ہے. اب وہ بیچارے بچے پہلے سے زیادہ روتے ہیں، تڑپتے ہیں. حالانکہ حکم یہ تھا کہ جب کسی جاؤ نا فوتگی پہ تو ان کو رلانا نہیں بلکہ ان کو حوصلہ دینا ہے. نعت خانوں کی بات ہوئی ہے تو آپ نے بڑا غور سے دیکھا ہے میری طرف، میں اور آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. وہ جائیں گے نا تو پوچھیں گے یہ بچہ اس کا، یہ جو فوت ہو اس کا یہ بچہ، او ہو بیچارہ دیکھو نا چھوٹا سا تھا، ماں چلی گئی، بڑا مشکل ہے یتیموں کے لیے. تو یتیم چارہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے بالکل چاچا صحیح کہہ رہا ہے، یتیموں کے بڑے برے حال ہوتے ہیں. اس طرح کر کے ہم نفسیات کمزور کرتے ہیں بچوں کی. حالانکہ بتانا چاہیے بیٹے فکر نہ کر، میرے نبی پاک بھی تو یتیم ہی پیدا ہوئے تھے نا، تو سارے یتیموں پر حضور کا سایہ ہے. بجائے حوصلے دینے کے ہم اور کمزور کرتے ہیں، اور زیادہ کمزور کرتے ہیں، اور زیادہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. تو قصیدہ جناب خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مشہور تھا، عربی قصیدہ لکھا تھا انہوں نے. کسی کے ہاں بھی کوئی انتقال کر جاتا تو ان کا وہ عربی قصیدہ پڑھا جاتا، اور جب وہ قصیدہ پڑھا جاتا تو لوگ دھاڑے مار مار کے روتے، دھاڑے مار مار. حالانکہ رونا رلانا اتنا اہم کام نہیں جتنا کسی کے دل کو تسلی دے دینا اہم کام ہے. اتنا کسی کی اشک شوئی، اشک آنسو نکالنا تو جرم ہے، آنسو پوچھنا ثواب ہے. یہاں لوگ رلانے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، آنسو پوچھنے کی ڈیوٹی نہیں کرتے. حضرت جناب سیدنا خنسا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وہ قصیدہ پڑھا جاتا لوگ دھاڑے مار مار کے روتے. یہ وہی خنسا تھیں کہ جنگ احد سے کچھ مہینے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. یہ وہ بی بی مشہور شاعرہ جن کا قصیدہ رونے رلانے کے لیے پڑھا جاتا ہے. ان کے 4 بیٹے جوان تھے. احد کے لیے جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا فوجی آئے، مائیں بہنیں بچے تیار کریں بھیجیں، تو ان کی سہیلیاں کہنے لگی کلمہ تو پڑھ گئی ہے، تیرے بچے بھی پڑھ گئے ہیں، پر تیرا سب کو پتا ہے تیرے بچے کوئی نہیں جائیں گے. اس لیے کہ ایک بھائی کے جانے پر تو نے قصیدہ لکھا ہے تو آج تک پڑھا جا رہا ہے، تو 4 بچے کیسے تیرا نہیں جاتا. جناب خنسا چوپ ہیں. جب جنگ احد کے لیے سپاہی اور مجاہد نکلنے لگے تو 4 بیٹے لے کے چوک میں آ گئی. وہ بی بی جس کا رونا دھونا مشہور تھا، وہ اپنے بچوں کو چوک میں کھڑا کر کے ادھر دیکھو، قسم ہے مجھے اللہ کی عزت کی، میں نے تمہارے باپ کے ساتھ، یہ ماں لیکچر دے رہی ہے اور چوک میں دے رہی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے. جناب خنسا کا خطبہ مدینے کے چوک میں، کہنے لگی مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی تمہارے باپ کے بستر کو کبھی ناپاک نہیں کیا.
کبھی ناپاک نہیں کیا. میں نے طیب اور طاہر بچے پیدا کیے اور میں نے تمہیں اپنے سینے سے اپنے وجود کی خوراک تمہیں دی, دودھ پلایا. میرے بچوں سارا زمانہ جانتا ہے کہ میں کسی کی جدائی نہیں سہ سکتی. میرا بھائی گیا تھا تو میرا قصیدہ ضرب المثل بن گیا, دنیا پڑھتی ہے, پر اب سنو, اب میں مسلمان ہوں, اب میں رسول پاک کا کلمہ پڑھتی ہوں. یاد رکھنا جب میدان میں تیر چلے نا اور تلواریں چمکے اور نیزے برسے تو سب سے پہلے زخم میرے بچوں کو آنے چاہیے. بچوں کی تربیت ماں کر رہی ہے, پہلا زخم تمہیں لگے اور پھر کہنے لگی اگر میرا دودھ پیا نا تو پھر یاد رکھنا کوئی ایک تیر بھی تمہاری پشت پہ نہیں ہونا چاہیے. جتنے بھی کھانا سینے پہ کھا کے آنا. کوئی مجھے یہ نہ کہے تیرے بچے بھاگ گئے تھے اور پشت پہ انہوں نے تلواریں کھائی اور زخم کھائے اور لوگ, خبردار سینے پہ تیر کھانا, خبردار جرت کا مظاہرہ کرنا. یہ خطبہ دے کے جناب خنسا اندر چلی گئیں. لوگ کہتے ہیں حیران رہ گئے. مزے کی بات یہ تھی پھر بھی بیبیاں کہنے لگی خطبہ تو دے دیا ہے, دعا کرو اس کا کوئی بچہ شہید نہ ہو جائے. بڑے سخت قصیدے لکھتی ہے, شہید نہ ہو جائے دعا کرو. لیکن اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے, ان کے چاروں بچے شہید ہو گئے. چاروں 18 زخم تھے بچوں کے پر, تھے سارے سینے پہ. 18 گھاؤ تھے تلواروں کے پر, سارے سینے پہ. میرے محبوب بہت سے واپس آئے. او بھائی 4 بیٹے جس ماں کے چلے جائیں اس ماں کو تسلی کون دے. جناب خنسا آ کے کھڑی ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا خیال تھا کوئی درد والا شعر پڑے گی, رلا دے گی دنیا کو, لیکن میرے حبیب پاک نظر اٹھائی. کا خنسا تجھے پتا ہوگا تیرے 4 بیٹے شہید ہو گئے. کہنے لگی حضور یہی تو دکھ ہے. جب کہنا یہی دکھ ہے تو کان کھڑے ہو گئے لوگوں. حضور یہی تو دکھ ہے, یہی تو پریشانی ہے. محبوب نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگی حضور یہی تو پریشانی ہے, میرے 4 تھے, دل کرتا ہے میرے 14 ہوتے. حضور یہی تو دکھ ہے, 4 تھے, دل کرتا ہے 400 ہوتا. 4 کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا. سونیا میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کہ حضور 4 تھے. اور پھر مسجد نبی آج بھی اس ماں کی جرت کی گواہ ہے کہ ماں پوچھنے لگی سونیا میں یہ نہیں پوچھنے آئی کہ میرا کوئی بچہ ہے کہ نہیں, یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میرے بیٹوں نے کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا. حضور کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا میرے بچوں نے, کوئی پشت پہ زخم. تو رسول پاک نے فرمایا خنسا تیری جرت کو اللہ قبول فرمائے, تیرے بچوں نے جتنے بھی زخم کھائے ہیں سینوں پہ کھائے. میں نے کہا مائیں عظیم ہو تو بچے بھی عظیم ہوتے ہیں, اور اگر ماں کسی کے سائے کا اندھیرا دیکھ کے ڈر جائے تو بچوں میں جرت کیسے آئے گی؟ بچے کربلا کے میدان میں کیسے جائیں گے؟ بچے اس طرح میدانوں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں لیکن پھر آج میرا دل کرتا ہے پھر بات کروں. حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے پوتے جناب زبیر بن عوام اشرم بشرہ صحابی, ان کے بیٹے حضرت اسماء جناب صدیق اکبر کی بڑی بیٹی کے بیٹے جناب عبداللہ بن زبیر امام حسین کے بعد نکل آئے میدان میں نکلے جناب عبداللہ بن زبیر. حجاج بن یوسف مقابلے میں بھیجا گیا. اللہ کی قدرت کے اگرچہ پہلے جب لڑائیاں ہوئی تو یہ کامیاب ہوئے ہر میدان میں, بڑے بہادر تھے. مکے اور مدینے کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی, انہیں خلیفہ بھی مان لیا. لیکن حجاج بن یوسف جب آیا تو وہ تگڑی فوج لے کے آیا. کچھ ان کے ساتھی شہید ہو گئے, کچھ پسپا ہو گئے. حضرت اسماء اس وقت 100 سال کی بوڑھی تھی, 100 سال کی ماں, ہاتھ کامتے ہیں, راشا ہے, آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا. جناب عبداللہ بن زبیر ماں کے پاس دوڑے آئے, کہا ماں میں اکیلا میدان میں رہ گیا ہوں, چند ساتھی ہیں, زیادہ دیر لڑ نہیں سکتے, تیرے بڑھاپے کی بڑی فکر ہے. اماں تو کیسے میرا صدمہ برداشت کرے گی؟ ماں مجھے بتا جہاد میں رہوں یا تیری خدمت کے لیے آ جاؤں؟ تو ماں کہنے لگی عبداللہ تو میری فکر نہ کر, پہلے یہ بتا تو حق پہ ہے کہ نہیں. ماں کا جملہ کہتے رانائی اور ولولہ اور جہاد کا جذبہ لکھا, پہلے بتا سچا ہے کہ جھوٹا. جناب عبداللہ بن زبیر کہنے لگے ماں مجھے مصطفیٰ کریم کی نبوت کی قسم, اللہ کی عزت کی قسم, بالکل سچا ہوں. تو کہا بیٹے پھر میدان میں رہنا, چھوڑ کے نہ آنا, کوئی مجھے تانا نہ دے کہ میں بزدل کی ماں ہوں, دیکھ مجھے تانے سے بچانا. تو یہ نہ کہ بزدل کی ماں, میدان میں رہنا, میدان میں.
تو حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگے اماں یہ بڑا ظالم آدمی ہے جو میرے مقابلے میں آیا ہے، سنا ہے قتل کرنے کے بعد ناک کاٹ ڈالتا ہے، آنکھیں نکال ڈالتا ہے، وجود کی بوٹیاں کر دیتا ہے۔ 100 سال کی ماں، 100 سال کی ماں لاٹھی کا سہارا لے کے کھڑی ہوگی اور زمین پہ لاٹھی مار کے کہنے لگی عبداللہ چل میدان میں۔ بیٹے بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت تکلیف نہیں ہوتی، پھر اس کی بوٹیاں کی جائیں تو اسے تکلیف۔ چل بیٹا میدان میں رہنا اور دیکھنا میں تجھے سلوٹ کروں گی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر میدان میں گئے، شہید کیے گئے۔ مکہ المکرمہ کے چوک میں جنت المعلا جہاں آج قبرستان ہے اس کے چوک میں آپ کی لاش کو لٹکایا گیا۔ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، آج عنوان آ گیا تو اشارہ کرنا ہے۔ ایک دن حضرت اسماء گزری، 14 دن ہو گئے لٹکے ہوئے، تو ایک شخص ان کے کان میں کہنے لگا اماں ابھی تک تیرا بچہ لٹکا ہے، حجاج نے دفن نہیں ہونے دیا۔ تو جناب اسماء نے پیچھے آواز دی اور اس زور سے بول کے کہنے لگی لٹکا رہنے دو، یہ بچپن سے ہی گھوڑ سواری کا بڑا شوقین ہے، بچپن سے ہی گھوڑوں پہ رہتا تھا۔ شاہ سوار گھوڑوں پہ رہتے ہیں، شاہ سوار زمین پہ نہیں ہوتے، گھوڑوں پہ ہوتے۔ لٹکا بچپن سے ہی بڑا گھوڑ سوار تھا، بڑا شوقین تھا، کوئی حرج نہیں۔ 14 دن لٹکے رہے لیکن لاش سے بدبو نہیں آئی، دور دور تک خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا اسماء تیرے بیٹے کے وجود سے خوشبو بڑی آتی ہے۔ کہنے لگے جب پیدا ہوا تھا نا پہلے دن اس کے نانا ابو بکر صدیق اٹھا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے گئے تھے، نبی پاک نے کھجور چبا کے گٹی دی تھی میرے بیٹے کو۔ کہنے لگی اس کے وجود سے بدبو آ سکتی ہے جس کو پہلی خوراک محمد عربی کا لعاب دہن دیا گیا ہو، اس کے وجود سے بدبو ہے، لعاب دہن شامل ہے، اس کی تو نسلوں سے بھی خوشبو آتی رہے گی۔ تو مائیں جب عظیم ہوتی تھی تو بیٹے بھی۔ حضرت وہب ابن منبع کے پاس مزدور آ گئے، مزدور، ہم سارے بڑے پریشان، اور جب جا کے اماں کو دکھ سناتے اماں تھوڑی اور رو پڑتی ہے، حالات اور خراب ہو جاتے، زیادہ خراب ہو جاتے۔ حضرت سیدنا وہب ابن منبع مزدور آ کے کہنے لگے ہماری بھی کوئی زندگی ہے، ہمیں یہ پہاڑ کاٹنے پڑتے ہیں۔ تو فرمانے لگے آؤ تمہیں بنی اسرائیل کی بات نہ سناؤں، تمہارا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ کہا سنائیے۔ کہنے لگے بنی اسرائیل کی ایک ماں کے 7 بیٹے تھے، بادشاہ نے کہا خنزیر کھانا پڑے گا، جو بچہ یورپ بھی جائے نا اسے بھی تلقین کر کے بھیجو کہ بیٹے حرام حلال کا خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کسی کا دل کرتا ہے اس کا بیٹا جہنم میں جائے؟ کہا خنزیر کھانا ہے، خنزیر۔ یہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں فون کر کے کہ صاحب مجبوری ہے، اب ہم نے یہاں یورپ میں آ کے سٹور بنایا تو شراب تو رکھنی پڑے گی، تو میں کہتا ہوں واپس آ جاؤ اچار سے روٹی کھانا، شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت نہیں، مجبوری میں بھی شراب کا دھندا کرنے کی اجازت۔ آ جاؤ اچار ڈال لو۔ میری اماں تو کہا کرتی تھی کہ گرمیوں میں اچار ڈال لو اور بڑولے میں گندم ڈال لو، پھر خیر صلی اللہ سارے سال کی۔ تو آؤ اچار ڈالو، گندم ڈالو، گزارا صحیح ہوگا، کوئی حرج نہیں، لیکن شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت۔ بول کے بتائیں، بول کے گواہی دیں، شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت ہے؟ بالکل اجازت نہیں، قطعاً اجازت نہیں۔ تو وہب ابن منبع کہنے لگے کہ ماں کو کہا گیا کہ خنزیر کا گوشت تیرے بچے نہیں کھاتے تو فساد برپا ہوتا ہے ملک کے اندر۔ بادشاہ کافر تھا تو خنزیر کھانا پڑے گا، تو ماں کہنے لگی یہ نہیں کھائیں گے۔ تو بادشاہ نے ماں کی آنکھوں کے سامنے بڑا بیٹا قتل کیا، پھر چھوٹا قتل کیا۔ وہب ابن منبع کہتے ہیں بنی اسرائیل کی اس بی بی کے سامنے 6 بیٹے قتل ہوئے، 6 بیٹے صرف کس بات پر کہ خنزیر کا گوشت کھانا ہے۔ تو ماں نے کہا نہیں، میں اپنے بچوں کو حرام کھانے کی اجازت، حالانکہ شرعی مسئلہ ہے، جان بچانے کے لیے گنجائش ہے، لیکن جو ڈٹ جائے گا وہ بڑا شہید ہوگا، اس کا درجہ پھر بڑا ہوگا۔ 7ویں بیٹے کی باری آئی تو ماں کی آنکھوں میں آنسو ٹپکے، 6 بیٹے قتل ہوئے تو اماں روئی بھی نہیں۔ وہب ابن منبع کہتے بادشاہ کہنے لگا کہ اب نرم ہو گئی ہے، 6 بیٹے اکٹھے قتل ہو گئے، کہنے لگا اس کو سائڈ پہ جا کے سمجھا لے، ہے بھی چھوٹا، اگر یہ کھا لے گا گوشت خنزیر کا معاذ اللہ تو میں چھوڑ دوں گا، کم از کم تیرے بڑھاپے کا ایک سہارا تو رہ جائے گا۔ تو اماں بیٹے کو کونے میں لے گئی، جا کہنے لگی بیٹا ماں ہوں نا، ایک آنسو نکل آیا، کیا کروں، مجبور ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر میرا دودھ پیا تو میں نے تمہیں حلال کا دودھ پلایا ہے،
حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے. ماں مسکراتی ہوئی بچے کو لے کے آئی تو بادشاہ کہنے لگا سمجھا دیا, کہنے لگی سمجھا دیا, وہی کرے گا جو میں نے کہہ دیا ہے, وہی کرے گا جو میں نے. تو بادشاہ نے گوشت رکھا خنزیر کا لا کے سامنے, تو بچے نے اٹھا کے گوشت بادشاہ کے منہ پہ پٹکا اور پٹک کے کہنے لگا ہمیں کمزور سمجھتا ہے, جو خدا کی توحید والے ہو وہ کمزور نہیں پڑا کرتے. کہا یہ سمجھایا تھا, کہا نہیں سمجھایا تو ذرا زیادہ تھا پر اس کے ہاتھ ہی صرف پلیٹ آئی ہے. سمجھایا تو ذرا زیادہ تھا پر صرف جو چیز ہتھیار نہیں تھی وہی مارنی تھی نا, تلوار اس کے قبضے میں تھی نہیں ورنہ تیری گردن اتار دیتا. تو حضرت وہب ابن منبہ فرمانے لگے ماں بھی شہید ہو گئی اور ساتواں بیٹا بھی شہید ہو گیا, لیکن کہتے ہیں وہ ساتوں نے جب جان دی تو پھر فوجیں آئیں, پھر انقلاب آیا, پھر وہ جو بادشاہ لوگوں کو خنزیر کھلایا کرتا تھا وہ قتل ہوا, پھر بنی اسرائیل میں انقلاب آیا. او بھائی اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں انہیں تیار نہ کرتی, یہ دیکھیں نا میں اپنی بات نہیں کرتا, علامہ اقبال کہتے ہیں لوگ, اقبال کہتے ہیں فارسی کلام اقبال کا اسرار بے خودی, اقبال کہنے لگے میرے پاس لوگ آ کے کہتے ہیں حسین کے خون میں بڑا کمال ہے, تو میں کہتا ہوں نہیں فاطمہ کے دودھ میں بڑی تاثیر ہے. کہتے ہیں لوگ مجھ سے آ کے کہنے لگے کہ حسین کا حوصلہ بڑا ہے, تو میں نے کہا نہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہی بڑی شاندار ہے, بڑی شاندار تربیت ہے. ماں فاطمہ ہو اور بیٹے حسن اور حسین نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دلیری ہے, یہ ہمت ماں کی دی ہوئی, ماں کا دیا ہوا حوصلہ جو میدان کربلا میں لا کے کھڑا کیا. ایک بزرگ گزرے سفیان بن عینیہ, ان کی اماں نے نا اپنے بچے کو کہا جا دین سیکھ, بہت بڑے محدث ہیں. کہتے میں غریب تھا, میری ماں نے جب استاد کے پاس بھیجا تو کہنے لگے بیٹے اپنے استاد سے نا سبق بعد میں پڑھنا, استاد کی نوکری پہلے کرنا اور دیکھنا خدمت کرنا. ہمارے استاد تھے, بزرگ تھے, سید مراتب علی شاہ صاحب, تو حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد تھے. اب تو ہر بچے کو شکایت ہے نا استاد کام بڑا کراتے ہیں. جی مجھے کل بھی انہوں نے بھیجا تھا 2 فوٹو کاپیاں کرا کے لے آؤں, اسکول سے گیا تھا میں موٹر سائیکل پہ گیا, 2 فوٹو کاپیاں پوری کرائی ہیں مجھ سے, حالانکہ پیسے بھی انہوں نے دیے تھے, پھر بھی بڑا کام کراتے ہیں, استاد کے پاس نہیں پڑھنا. سید مراتب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں چھٹی آیا, چھٹیاں ہوتی تھی شعبان میں, تو میرے والد سید غلام حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے مراتب علی آ گئے ہو؟ میں نے کہا حضور مدرسے میں چھٹیاں ہو گئی. تو کہنے لگے تیرے استاد کو بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں؟ کہا نہیں حضور وہ تو گھر ہی ہیں. تو کہنے لگے سارے شاگرد آ گئے؟ کہا ہاں. کہنے لگے بیٹے تو واپس جا کے ان کی خدمت کر, ان کی ڈیوٹی کر, اس لیے کہ تو ان کی ڈیوٹی کرے گا نا تو جو دعا تجھے وہ ملے گی نا وہ دعا تیرے علم کو تیرے حق میں نفع بخش کر دے گی. حضرت سفیان بن عینیہ والدہ کہنے لگی بیٹا دین پڑھنا؟ کہا ہاں. تو کہتے ہیں اماں نے خود پگڑی باندھی میرے سر پہ, علماء والا لباس پہنایا, کہنے لگے پہلے استاد سے اخلاق آداب سیکھنا پھر علم سیکھنا. اور میری ماں کہنے لگی بیٹا ایک لفظ بیچ کر بھی دین کا دنیا نہ کمانا. تو میں نے کہا اماں میں کھاؤں گا کیسے؟ تو کہتے ہیں میری اماں نے نا چرخے کے اوپر چادر دی ہوئی تھی, وہ چادر اتار دی. کہنے لگی بیٹا جب تک میری ہمت ہے میں چرخہ چلاتی رہوں گی, تیرے خرچے پورے ہوتے رہیں گے. تو کہتے ہیں ساری زندگی حضرت سفیان بن عینیہ کہتے ہیں ماں نے چرخہ کاتا اور میں نے رسول اللہ کا دین پڑھا اور دین پڑھایا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ آج چھٹی نہیں کرنی, آج دور تک چلنا ہے. کچھ مضمون بھی جمعے کے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مجھے ختم نہیں کرنا, باتیں ذرا لمبی چلنی چاہیے. میں آپ کا لحاظ کرتا ہوں, میرے سجن بڑے سیانے, میرے سامنے گھڑی لگائی ہے انہوں نے, سمجھدار لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں نا جی. ایک دن میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس گھڑی میں اور اس گھڑی میں تھوڑا فرق ہے, وہ 2-3 منٹ آگے ہے. کبھی کبھی یہ پیار کے ساتھ نا معاملات ہوتے رہتے ہیں, لیکن الحمدللہ یہ واحد مسجد ہے جس میں کوئی بندہ گھڑی نہیں دکھاتا. میرے خیال میں شاید یہ اور بھی ہوں گی, کوئی بندہ یہاں گھڑی نہیں دکھاتا الحمدللہ. بلکہ مجھ سے شکوہ ہی ہوتا ہے لوگوں کا کہ آپ جلدی چھٹی کر دیتے ہیں, تھوڑا زیادہ چلنا چاہیے. لیکن کچھ مضمون ایسے ہوتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبے چلیں, آپ یقین کریں میرا دل کرتا ہے. ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں, ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہ ایسی کہانی ہے جو دل کرتا ہے دور تک چلے, لیکن میں نہیں لمبا لے کے جاؤں گا. میں چیزوں کو سمجھتا ہوں, وقت میں رہوں گا. چھلک چھلک کے میرے سامنے روایتیں آ رہی ہیں, واقعات آ رہے ہیں, چیزیں آ رہی ہیں. ایک درویش کی بات کر کے سمیٹنے کی طرف حضرت ابراہیم بن یزید نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ,
حجاج بن یوسف نے جب بڑے ظلم کیے نا تو ایک شخص اٹھا، حضرت ابراہیم بن یزید نخعی رحمت اللہ، جنہوں نے حجاج کے خلاف فتویٰ دیا کہ ظالم ہے، اور پھر تقریریں کی کہ ظالم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے، علماء کی تقریروں سے انقلاب آ جاتا ہے۔ آپ یقین کریں، علماء کا قلم تلوار سے زیادہ کام کر دکھاتا ہے۔ فتویٰ بھی دیا، تقریریں بھی کی، اس قدر زیادہ ان کے فتوے کی نقلیں تیار کر کے بانٹی گئی کہ حجاج پریشان ہو گیا۔ سپاہیوں کہنے لگا گرفتار کر کے لاؤ ابراہیم بن یزید نخعی، جہاں ملے گرفتار کرو۔ سپاہی گرفتار کرنے گئے۔ علماء اور مشائخ سے جو لوگ پیار کرتے ہیں نا، وہ روح کی گہرائیوں سے پیار کرتے ہیں، جانے دیتے ہیں اپنے بزرگوں کے ناموں پر۔ لوگ ان کو اٹھا کے لے گئے، کہا بابا جی ہم حفاظت کریں گے، دور ان کو کہیں چھپا دیا۔ فتویٰ ان کا دھڑا دھڑ چل رہا ہے، اور بھی کوئی بات وہ کرتا تو آپ فتویٰ دیتے، وہ چھپ جاتا، وہ چھپ کے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور ایک کونے میں بیٹھے ہیں مورچے میں، پھر بھی ان کا جو نظام ہے وہ پورا عروج پہ ہے، حجاج کی کرسی کانپ رہی ہے۔ حجاج نے ایک دن بلایا، کہنے لگا جو سپاہی ان کو گرفتار کرے گا نا، ایک سپاہی کو 1,500 دینار دوں گا، اس کو مکان دوں گا، جائیدادیں دوں گا، 1,500 ماہانہ اس کو تنخواہ ملے گی ساری زندگی، گرفتار کرو۔ اب وہ سپاہی گلیوں میں گھومنے لگے، کسی طریقے بابا پکڑا جائے، لیکن نہ پکڑے گئے۔ ایک دن ایک بزرگ تھے، ان کا نام بھی ابراہیم بن یزید تھا، لیکن وہ ابراہیم بن یزید نخعی تھے، یہ ابراہیم بن یزید تیمی تھے، یہ علاقہ تیم کے رہنے والے، عمر بھی تقریباً ایک جیسی تھی، محلہ بھی ایک تھا۔ تو وہ دروازے پہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو انہیں پتہ ہے کہ لوگ ابراہیم بن یزید، پتہ ہے انہیں۔ کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے ابراہیم، والد کا نام کا یزید۔ ابراہیم بن یزید کہا اٹھاؤ بھائی، خوشی کی انتہا نہ رہی، پکڑا لے گئے، رستے میں بھی مارا، تھانے لے جا کے، جیل لے جا کے بھی مارا، اتنا مارا کہ بزرگوں کا رنگ بدل گیا، منہ اور ناک سے خون آنے لگا۔ جا کے حجاج کو کہا تیرا مجرم ابراہیم بن یزید پکڑا گیا۔ حجاج نے بڑے انعامات دیے، تنخواہیں ہمیشہ کے لیے لگ گئیں، پلاٹ نام ہو گئے۔ انہوں نے بتایا نہیں کہ میں تیمی ہوں، نخعی نہیں۔ مار کھاتے رہے، جیل میں رہے۔ اب فوجیں چپ کر کے بیٹھ گئیں، ان کا جو فتویٰ تھا وہ زیادہ پھیلنے لگ گیا، کیونکہ اب ان کی تلاش ختم ہو گئی، خطرہ ختم ہو گیا، کام وہ زیادہ کرنے لگ گئے۔ یہاں یہ گرفتار ہو گئے، حالات بڑے کٹھن ہوئے۔ کچھ علاقوں میں کچھ جیلیں سخت ہوتی ہیں۔ حجاج بن یوسف نے دماس نام کی جیل بنائی ہوئی، اس جیل میں جناب ابراہیم بن یزید تیمی کو ڈال دیا۔ آپ کی عمر 60 سال تھی، ماں کی عمر 90 سال تھی۔ ماں بیٹا ڈھونڈنے لگی، ڈھونڈتے 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 کسی نے بتایا کہ وہ ابراہیم نخعی کے دھوکے میں تیرے بیٹے کو لے گئے۔ ماں جیل پہنچی، بیٹا ماں سے جب ملا تو بیٹا قدموں میں گرا، چہرہ دیکھ کے ماں کا کلیجہ پھٹ آیا، اتنے زخم میرے بیٹے کے وجود پر۔ کہا بیٹا، انہیں بتایا کیوں نہیں کہ تو تیمی ہے، نخعی نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ تو جناب ابراہیم تیمی نے ماں کے منہ پہ ہاتھ رکھا، اماں چپ کر جا، میں ایک جاہل آدمی ہوں، میرے وجود سے امت کا فائدہ کوئی نہیں، وہ رسول اللہ کے دین کا چمکتا ہوا چراغ ہے۔ اماں ان کی وجہ سے کتنے سینے روشن ہیں، کتنے دلوں میں ایمان کی تازگی ہے، کتنی آنکھوں میں رسول اللہ کی محبت کا نور ہے۔ اماں ابراہیم بن یزید نخعی کی وجہ سے ظالم کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اور مظلوم اٹھتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی ہے نام لینے والا۔ اماں نہ، میری وجہ سے اگر وہ بچ سکتے ہیں تو میں کئی جانے دینے کو تیار ہوں، مہربانی کر اماں، تو نے نہیں کہنا، تو نے کسی کو بتانا نہیں۔ ماں کہنے لگی بیٹا تو نبی پاک کے دین کے غلام پر جان دینے لگا؟ کہا ہاں۔ اماں کہنے لگی پھر میں کسی کو بتاؤں گی نہیں، بلکہ میں تیرے حوصلے کی دعا مانگوں گی۔ اور ماں کہنے لگی بیٹا اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا نا کہ تیرے بیٹے نے تیرے حق ادا کیے کہ نہیں کیے، تو میں کہوں گی مالک میں اپنے بیٹے سے بڑی راضی ہوں، اور اللہ میرے بیٹے کو بغیر حساب کتاب جنت دے، میں تیرے لیے دعائیں مانگوں۔ ماں تسلی دے کے بیٹے کو گھر آ گئی۔ حضرت ابراہیم تیمی کو اتنا مارا کہ 3 دن کے بعد جیل میں شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے، حجاج بن یوسف رات کو خواب دیکھتا ہے کہ آج تیری سلطنت میں کوئی جنتی فوت ہو گیا، جنتی فوت ہو گیا، جنتی حجاج نے پورے ملک میں پتہ کرایا تو کہا ایک ہی بندہ فوت ہوا ہے جو جیل میں تھا۔ تو حجاج آئے وہاں، جس وقت حجاج وہاں پہنچا نا، سرانے آ کے میت کے کھڑا ہوا، اسی وقت ایک تازہ فتویٰ آیا،
کیونکہ حضرت ابراہیم نخعی کو نہیں خبر تھی کہ میری جگہ پہ وہ بندہ شہید ہو. تازہ فتویٰ آیا کہ سنا ہے آج صبح ایک اور بندہ اس کے تشدد سے قتل ہو گیا, مسلمانوں پہ ضروری ہے اس ظالم کے خلاف اٹھے. جب فتویٰ پڑھا تو نیچے دستخط تھے. ابراہیم بن یزید نخعی کہنے لگا ظالم ہو, یہ تو خواب میں دیکھے جنتی بہت ہو گیا, تو یہ اگر ابراہیم نخعی نہیں تو یہ فتویٰ کس کا آیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور پہلے بھی ہمیں کسی نے بتایا تھا یہ تیمی ہے نخعی نہیں. یہ بولے نہیں, ان کے نام پہ جان دے گئے. کہنے لگا پھر پکڑو ابراہیم نخعی کو. تو حضرت سعید بن جبیر پیچھے کھڑے تھے, کندھے پہ ہاتھ رکھ کہنے لگے حجاج بس کر, اب ان کے پیچھے فوجیں نہ دوڑانا. جن کے نام پر جان دینے والے جنتی ہیں اس بزرگ کی اپنی شان کتنی ہوگی, اس کے حصے پہ جو جان دے گیا جب اس کے لیے تجھے جنتی کی خواب آئی ہے. حضرت ابراہیم بن یزید نخعی ان کے بعد ایک عرصے تک زندہ رہے. تو آپ جب ہاتھ اٹھاتے تھے دعا پتہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے یا اللہ ابراہیم تیمی کی ماں پہ رحم فرما, ابراہیم تیمی کی ماں پہ رحم فرما. تو لوگ کہتے حضور جان بیٹے نے دی اور دعا ماں کے لیے. فرمانے لگے جان بیٹے نے دیا پر حوصلہ اس کی اماں نے دیا ہے. جان بیٹے نے دی ہے پر اسے جان دینے کے لیے دعا اس کی مائیں عظیم ہو تو بیٹے بھی بیٹیوں کی تربیت کریں. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ گئے, ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ گئے, ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ گئے, ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ گئے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ گئے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ گئے. کل پل سے غمیں جس نے خود پار لگانا گئے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا گئے. زاغرہ کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا گئے, ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ گئے. عزت سے نہ مر جائے